الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، او ذات جس دی جتنی تعریف کیتی جائے کم ہے، اس دے انعامات، اس دے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ شمار نہیں کیتے جا سکتے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آن جس طرح تسی ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ وہ بھی ہدایت والے ہو جان۔
وَإِن تَوَلَّوْا اگر روگردانی کرن فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ یہ اندر پھر ضد ہے، انا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ ان واسطے کافی ہوئے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. چھبیس ذی الحج سسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زخمی ہون دا دل اور اینا ایام تو بعد یکم محرم الحرام آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خالق حقیقی نو جا ملے. اینا دی شہادت کس انداز دے نال ہوئی اور اینا دی خواہش او کی سی اور اللہ رب العزت نے انہاں نو کس انعامات دے نال نوازیا. اللہ دے نزدیک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے. دعا ایک کیتی تے اللہ رب العزت نے بدلے دے اندر دو اور عطا فرما دتیاں. لیکن اس گفتگو تو پہلے انہاں دی زندگی دے کچھ معاملات انہاں دا تذکرہ ہوئے گا. اللہ رب العزت سانو انہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی جماعت کو سبق حاصل کر کے اپنی زندگیاں بھی انہاں دے مطابق ڈھالن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے کے آن جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی جماعت ایمان لے کے آئی، جس طرح صحابہ تسی ایمان لے کے آئے، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آن فَقَدْ اهْتَدَوْا تے بھی ہدایت والے ہو جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر یہ روگردانی کرن گے، اگر یہ منہ پھیر لیں گے، پھر انہاں تے ضد تو علاوہ انہاں دے کول کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ضد دی وجہ تو ہوئے گا، یہ انا دی وجہ تو ہوئے گا. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یہ صرف اور صرف اگر منہ پھیر دے ہون گے، اگر روگردانیاں کر دے ہون گے صرف ضد دی وجہ تو، ہٹ گرمی دی وجہ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اگر منہ پھیر دے رہیں گے، روگردانیاں کر دے رہیں گے، پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات نہ صحابہ واسطے کافی ہو جائے گی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ ذات سننا والی بھی ہے، وہ ذات جاننا والی بھی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ تھوڑے تو پہلے جتنیاں امتاں گزر چکیاں نے انہاں امتاں دے اندر بھی ایک آدھ بندہ وہ ہویا کردا ہے جڑا محدث ہویا کردا ہے. محدث اس نو کیا گیا جدے دل دے اندر اللہ رب العزت القاء کر دے، کوئی بات ڈال دے، وہ گفتگو کرے زمین اتے، وہ مشورہ دے زمین اتے، اللہ رب العزت وحی بنا کے نازل کر دے، وہ محدث ہویا کر. آپ علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ پہلیاں امتاں جڑیاں گزر چکیاں نے انہاں دے اندر بھی کوئی نہ کوئی محدث گزر چکیا ہے. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ میری امت دے اندر اگر کوئی محدث ہے تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ زمین تے دے رہے نے، سمجھا اپنی بیٹی نو رہے نے. اللہ رب العزت اونی الفاظ دے نال قرآن بنا کے نازل فرما دیندے نے.
مشورہ زمین تے دے رہے نے، اپنی خواہش کا اظہار کر رہے نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، میری خواہش ہے کہ مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لیا جائے۔ میری خواہش ہے، میں پسند کردہ کہ جدو طواف کیتا جائے مقام ابراہیم کے 2 نفل ادا کیتے جان، 2 رکعتاں ادا کیتیاں جان۔ آپ علیہ السلام خاموش نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دے رہے نے، اپنی تجویز پیش کر رہے نے، اپنا نظریہ پیش کر رہے نے۔ اللہ رب العزت نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ کہ اے عمر، تسی مشورہ دے رہے ہو، تسی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی تجویز رکھ رہے ہو، یا میں تیری تجویز نو قبول کر لیا، میں تیرے مشورے نو پسند کر لیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جاؤ مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو۔ جیڑا طواف کرے گا او دے واسطے لازم ہوئے گا کہ مقام ابراہیم دے سامنے 2 رکعتاں نماز ادا کرے گا، پھر اس کا طواف مکمل ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر طواف کرنے والے اتے لاگو کر دیتا کہ جیڑا طواف کرے گا وہ 2 نفل نماز بھی ادا کرے گا، 2 رکعتاں بھی پڑھے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو۔ عمر دا مشورہ، عمر دی تجویز مینوں بڑی پسند آئی ہے، جس طرح تجویز دے رہے نے، مشورہ دے رہے نے، اینو قبول کر لیا گیا۔ اے ہے محدث۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلی امت کے اندر بھی محدث گزر چکے نے، میری امت دا محدث ہے تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پرہیزگاری دی انتہا ہے، دل دے اندر خوف خدا، دل دے اندر تقوی اتنا زیادہ۔ مال فی دے اندر کچھ کپڑے آئے، کچھ خوراک آئی، کچھ لباس آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے دے سارے تقسیم کر دیتے، جس جس دے حصے اندر جو جو چیزاں آئیاں ساری تقسیم کر دیتیاں۔ جس وقت ساری تقسیم ہو گئیاں، اللہ دے نال کان ملا لئی، ہاتھ اٹھا لے، اللہ رب العزت نو دس رہے نے، اے اللہ جی، اللہم انک تعلم، اے اللہ تو جاندا ہے، اے اللہ تینو علم ہے، اے اللہ تینو ہر چیز دا علم ہے، تینو ہر چیز دا پتہ ہے۔ اللہم انک تعلم انی لم ارضا منہم، اے اللہ جو کچھ آیا مال فی دے اندر تینو پتا ہے، تو جانتا ہے، میں اے دے وچوں کسی چیز دے اندر کوئی کمی نہیں کیتی۔ مال سارے دا سارا تقسیم کر دیتا، مال کوئی چیز اپنے کو رکھی نہیں، جس دے حصے اندر سی ہر چیز دا حصہ دے دیتا، تقسیم کر دیتا، علیحدہ ہو گئے، ہاتھ اٹھا لے۔ اللہ رب العزت نے مخاطب ہو کے کہہ رہے نے، اللہم انک تعلم، اے اللہ تو جاندا ہے، تینو علم ہے، انی لم ارزع منہم، میں اس مال دے وچوں کسی قسم دی کوئی کمی نہیں کیتی۔ اے اللہ تو اے بھی جاندا ہے، ولم استاثر علیہم، میں اپنے آپ نو کبھی انہاں دے اوتے ترجیح نہیں دیتی، میں اپنے آپ نو اونچی جگہ تے نہیں بیٹھن دیتا، میں انہاں دے برابر ہی بیٹھیا کردا، میں انہاں دے نال ہی کھایا کردا۔ اللہ تینوں پتا ہے، تو جاندا ہے، میں کبھی انہاں دے اوتے تے اپنے اوتے کبھی فرق نہیں کیتا، میں سب دے نال بیٹھ کے کھانا تناول کردا ہوں، سب دے نال مسجد اندر برابر بیٹھیا کردا ہوں، میں اپنے آپ نو کبھی ترجیح نہیں دیتی۔ دعا کر رہے نے، ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، اللہ رب العزت کو کہہ رہے نے، مخاطب ہو کے کہہ رہے نے، اے اللہ تو جاندا ہے، تو جاندا ہے میری عادات نو، تو جاندا ہے میرے نظریے نو، تو جاندا ہے میرے دل دی کیفیت نو، اے اللہ تینوں ہر چیز کا علم ہے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے نے،
اللہ میں کدی کمی نہیں کیتی، اللہ میں کدی ترجیح نہیں دیتی، میں بھی انہاں دے برابر ہی کھانا کھایا کردا، انہاں دے اندر بیٹھ کے کھایا کردا۔ وَإِنِّي خِفْتُ، مینوں اس چیز دا بڑا ڈر لگدا ہے، میں اس چیز تو بڑا ڈردا ہاں، میرے دل دے اندر اس چیز کی بڑی ہیبت ہے۔ اے اللہ جی، ان تجعلہ نارا فی بطن عمر، کہ ایسا نہ ہوئے کہ تو اس چیز نو، اس مال نو، اس کھانے نو، اس ترجیح نو تو عمر دے پیٹ دے اندر اگ بنا کے داخل کر دے۔ اے اللہ میں اس چیز نو تو بڑا ڈر لگدا، اللہ مینوں بڑا خوف ہے، میں اس چیز تو ڈردا کہ کہیں تینوں میری اداواں ناپسند نہ ہو جان۔ میں کبھی اپنی ترجیح نہیں دیتی، اے اللہ میں انہاں دے وچ بیٹھ کے برابر بیٹھ کے کھانا کھانا، بس ڈر اس چیز کا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کتے جہنم دی اگ نہ چلی جائے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، اللہ دے کولو التجاواں کر رہے نے، اپنی اداواں اللہ دے سامنے رکھ رہے نے، بس ڈر ایک چیز کا ہے کہ جہنم دی اگ مینوں کتے ساڑ نہ دے، تو مینوں جہنم دے اندر نہ سٹ دے، میرے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ نہ چلی جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تقوی اتنا، پرہیزگاری اتنی، خلافت دا بوجھ اپنے اوتے اتنا سمجھ رہے نے، اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے، یا ابن خطاب، اے خطاب دے بیٹے، تینوں پتا ہے تو بکریاں چرایا کردا سی، تو بکریاں دا چروایا ہویا کردا سی، تینوں اللہ رب العزت نے اگر عزتاں دتیاں نے، اگر شرف ملے نے تے اسلام دی وجہ تو ملے نے۔ اج تیرے اتنے خلافت دا بہت بڑا بوجھ ہے، اللہ دے کولوں ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے، اور دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاری کتنی ہے۔ اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے، اے عمر، اے خطاب دے بیٹے، تیرے اتنے خلافت دا بوجھ بہت ہے، میں اس نو بہت بڑا بوجھ سمجھدا، کاش اے خلافت کسے ہور دے سپرد کر دتی جاندی۔ اے عمر سن لے، اگر دریا دے دوسرے کنارے اتنے کوئی جانور ٹھوکر کھا کے گر گیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کی عدالت لگی ہوئے گی، تیرے کو سوال کیتے جان گے، اور عمر تینوں خلیفۃ المسلمین بنایا، تینوں امیر المؤمنین بنایا، اور تیری خلافت کے دور اندر وہ فلاں جانور ٹھوکر کھا کے زمین اتنے گر گیا، اے عمر تیرے کو سوال کیتے جان گے، تیرے کو پوچھا جائے گا، اے حکمران، اے حاکمیت، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین، انہاں دا نظریہ، انہاں دے دل دی کیفیت، انہاں دا تقوی تے پرہیزگاری، انہاں دا خوف خدا کتنا ہے، ڈر دینے کے تے خلافت دے اندر اگر جانور نے بھی ٹھوکر کھا کے گر گیا، کل قیامت دن سوال کیتے جان گے۔ ساڈے حکمران قتل بھی کری جا رہے نے، بدماشیاں بھی کری جا رہے نے، کوئی خوف نہیں، کوئی تقوی تے پرہیزگاری نہیں، بد عمالیاں، بے حیائیاں، سب کچھ انہاں دے اندر موجود ہے، لیکن انہاں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیتا کہ ساڈے سلف ساڈے کس طرح گزار کے گئے نے، کس طرح خلافت کر کے گئے نے، کس طرح حاکمیت کر کے گئے نے۔ کوئی فکر نہیں ہے کہ اسی کل مر جانا ہے، ساری موت سارے سر اتنے منڈلا رہی ہے، اسی طرح بدماشیاں تے بدماشیاں کری جا رہے نے، نا انصافیاں کری جا رہے نے، اللہ دیاں حداں توڑی جا رہے نے، ادھر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، اتنا ڈر، اتنا خوف کہ دریا دے دوسرے کنارے تے بھی اگر جانور ٹھوکر لا کے گر گیا، کل قیامت دن تیرے کو سوال کیتے جان گے۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، انہاں دے نظریات کی کاش اللہ کوئی درخت بنا اونوں کٹ لیا جاندا، اونوں جلا دیا جاندا، او دی راکھ نوں ہواواں دے اندر اڑا دتا جاندا، پر قیامت دن ساڈے کولوں سوال نہ کیتے، ساڈے کولوں سوال نہ کیتے جاندے۔ یہ ہے تقوی تے پرہیزگاری، دل دے اندر خوف خدا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتاب اللہ جس وقت آیت کریمہ آپ دے کول پہنچ جاندی آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً عمل کر دے۔ ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے، ساتھ ساتھی موجود نے۔ عیینہ نے حر بن قیس دے کولوں اے بات کی تھی کہ عمر فاروق امیر المؤمنین دے کولوں اجازت لے جائے، میں بھی انہاں دے مجلس دے اندر جانا چاہنا۔ عیینہ نو اجازت مل گئی۔ عیینہ نے آ کے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر الفاظ استعمال کیتے کہ اے امیر المؤمنین، نہ تسی ساڈے اندر انصاف کر دے ہو، نہ تسی سانو کوئی عطیہ تے تحفہ دندے ہو، نہ انصاف کر دے ہو، نہ کوئی عطیہ دندے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا، غصے اندر آ گئے۔ حر بن قیس کہندے نے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے نو دیکھ لیا، ہو سکتا سی کہ عمر فاروق اٹھ دے تے اس نو مارنا شروع کر دیندے کہ تو عمر فاروق امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین دے بارے اندر اے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ عطیہ نہیں دیندے، انصاف نہیں کر دے۔ حر بن قیس انہوں نے دیکھیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ تبدیل ہو چکیا ہے، فل غصے دے اندر نے، ہو سکتا ہے اس نو مارنا شروع کر دے۔ فوراً قرآن دی آیت پڑھنی شروع کر دیتے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے نو بڑا پسند کرتا ہے۔ اگر جاہل ٹکر جان انہاں دے کولوں اعراض کر لیا کرو، منہ پھیر لیا کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کان دے اندر اے الفاظ گئے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ غصہ بھی ختم ہو گیا، ارادہ بھی تبدیل ہو گیا۔ عیینہ نو چھڑ دیتا۔ الفاظ قرآن دے کنا اندر پین دی دیر سی کہ غصہ سارے دا سارا ٹھنڈا، معاف کر۔ عمل ہوئے اس طرح ہوئے، قرآن دے الفاظ کنا اندر آن، رسول اللہ دے فرامین کنا اندر آن، کہ ہر چیز، ہر نظریہ، ہر دکھ، ہر غصہ اس نے ختم کر دیتا ہے۔ وہی ساڈے واسطے نجات ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ نو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر تے ترجیح دیتی۔ بیٹے نے اعتراض کر دیتا کہ ابا جی تسی اسامہ نو ترجیح دیتی ہے؟ کہنے لگے ہاں، اسامہ اس دا باپ زید اللہ رب العزت نو بڑا محبوب سی، تیرے باپ تو زیادہ او دے نال محبت سی، پھر اسامہ نو تیرے نالوں زیادہ محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ نال بھی محبت کر دے تیرے نالوں زیادہ، اسامہ دے باپ نال بھی محبت کر دے تیرے باپ نالوں زیادہ، اس کر کے میں بھی اسامہ نو تیرے تو ترجیح دے کے رکھاں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے محبوب لوگ نے۔ جدو محبوب لوگ رسول اللہ دے ہون پھر عمر فاروق دے نزدیک بھی وہ سب تو زیادہ محبوب ہون گے۔ مہاجرین دا وظیفہ 4000 درہم لگا دیتا گیا۔ محبت پیار، امیر المؤمنین دے انصاف، امیر المؤمنین دے فیصلے، مہاجرین نو 4000 درہم وظیفہ لگا دیتا گیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نو 3500 درہم لگایا، 500 کٹ لگایا۔ شکایت پہنچ گئی، لوگوں نے سوال کر دیتے کہ امیر المؤمنین عبداللہ بن عمر بھی تے ہجرت کر کے مدینی مکیوں ہجرت کر کے مدینے آیا ہے، وہ بھی تے مہاجر ہی ہے نا، تسی او دا 3500 رکھیا باقی مہاجرین دا 4000 رکھ دیتا۔ فرمایا ہاں،
میں عبداللہ بن عمر دا 3500 رکھیا، انہاں نالوں 500 کم رکھیا، تھانوں پتہ نہیں ہے انما ہاجر بہ ابواہ یقول لیس ہوا کمن ہاجر بنفسہ۔ اوے عبداللہ بن عمر اینے اپنے والدین دے نال ہجرت کیتی سی، ایدا باپ بھی موجود سی، ایدی ماں بھی موجود سی، اینے اپنی ماں باپ دے نال ہجرت کیتی سی۔ جنہاں نے اپنے ماں باپ تو بغیر ہجرت کیتی میں انہاں نوں ترجیح دیاں گا، اینوں میں گھٹ دیاں گا۔ انہوں نے خود ہجرتاں کیتیاں، انہوں نے اکیلے نے اسلام قبول کیتا، مکہ و مدینے طرف ہجرت شروع کر دیتی، رسول اللہ دے حکم نو فوراً تسلیم کر لیا، اپنے ماں باپ دی فکر نہیں کیتی، اور تنہا مدینے اندر آ گئے۔ وہ دا باپ بھی مسلمان، وہ دی ماں بھی مسلمان، یہ خود بھی مسلمان، جو ہجرت کیتی دا ماں باپ بھی یہ نال موجود سی۔ میں اینوں تے انہاں دے نال کس طرح ملا سکدا، یہ کس طرح برابر ہو سکدے نے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داریاں نہیں دیکھیاں، بلکہ دیکھیا تے احترام دیکھیا، بلکہ دیکھیا تے انصاف دیکھیا، بلکہ دیکھیا تے ترجیحات نو دیکھیا کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ باقی مہاجرین دے 4000 اپنے بیٹے دا 3500 لگائے، یہ 3500 دے لائق ہے کیونکہ انہیں اپنے والدین دے نال ہجرت کی۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ اسلام نو تقویت دے دے اینا دو بندیاں وچوں کسے ایک دے نال جیڑا تینوں اینا نالوں زیادہ پیارا ہے، تینوں جیڑا زیادہ محبوب ہے، تیرے نزدیک جیڑا اینا نالوں زیادہ اچھا ہے، او دے نال اسلام نو مضبوطیاں دے دے، طاقتاں دے دے، عزتاں دے دے۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو پسند فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی، آپ نے مراد منگی کہ اللہ عمر بن خطاب دے دے، یہ نال اسلام نو عزتاں دے دے، تقویتاں دے دے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام دی دعا نو قبول کر لیا۔ او یار نے ہے یار کولوں ایک یار منگیا، او یار ہے یار کولوں ایک یار منگیا، او شانہ والا عمر جرار منگیا۔ او یار نے ہے یار کولوں ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ اوے کافراں دے سامنے حق دے اعلان لئی، اوے کافراں دے سامنے حق دے اعلان لئی، دین اسلام سارے جگ تے پہنچان لئی۔ آقا سونے، اوے آقا سونے کیسا وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ عمر بن خطاب دے نال اسلام نو تقویتاں دے دے، عزتاں دے دے۔ عمر نے کافراں دی کیتی جا تباہی ہے، اوے عمر آیا، عمر نو جا دی جان دی خدائی ہے، اوے عمر آیا، عمر نو جان دی خدائی ہے، عمر نے کافراں دی کیتی جا تباہی ہے۔ اسلام لیو ننگی تلوار منگیا، او شانہ والا عمر جرار منگیا۔ اور دسا کی میں عمر دی کڈی اچھی شان ہے، اور دسا کی میں عمر دی کڈی اچھی شان ہے، عمر جا بولیا تے بنیا قرآن ہے، اوے عمر جا بولیا تے بنیا قرآن۔ آقا سونے کیسا وفادار منگیا، اوے سونا شانہ والا عمر جرار منگیا۔ او یار نے ہے یار کولوں ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت اندر رات نو گشت کر رہے نے،
گلیاں محلیاں اندر پھر رہے نے، ایک طرف روشنی دی آواز روشنی نظر آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام نو لے کے اس گھر دی طرف چلے گئے۔ دیکھیا اندروں گھر دے اندروں بچیاں دی رون دی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا بچے کیوں رو رہے نے؟ دسیا گیا بچے بھوک دی وجہ تو رو رہے نے، بلک رہے نے، کھان واسطے راشن نہیں، پین واسطے پانی نہیں ہے۔ بچیاں نو دلاسا دیتا جا رہا ہے کہ سو جاؤ، کھانا اٹھ کے کھا لیو، انہاں نو دلاسے دیتے جا رہے ہیں، تسلیاں دیتیاں جا رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں، کھانا تیار ہو جائے گا، تھانوں کھلا دیتا جائے گا۔ لیکن بچے کتھوں سون جدو بھوک لگی ہوئے، پیٹ دے اندر کسی کوئی چیز گئی نہ ہو، بھوکے امبانے نیند نہیں آیا کرتی، اور بچے بلکی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام نو لے کے اسلم چل پئی بیت المال کی طرف چلیے۔ امیر المؤمنین زندگی دے لمحات دیکھیے اور فکر دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے۔ امیر المؤمنین اپنے غلام نو لے کے بیت المال دے اندر چلے گئے، راشن دا تھیلا، آٹے دا تھیلا اپنے کندھیاں اتے اٹھا رہے نے، اے غلام، اے اسلم میرے کندھیاں اتے اٹھا دے۔ ایک ٹین پکڑیا، ڈبا گھے دا پکڑیا، غلام کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین جی تسی امیر ہو، تسی خلیفۃ المسلمین ہو، میں غلام ہاں، ایک تھیلا میرے کندھیاں اتے رکھ دیو، ایک مینو پڑھا دیو۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اے اسلم تو میں نے ایک چیز دا جواب دے دے، انت تحمل عنی وزری یوم القیامتی، کیا قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دن بھی تو میرے بوجھ اٹھا سکے گا کہ نہیں؟ تو قیامت دن میرے بوجھ اٹھا لے گا؟ اگر قیامت دن بوجھ نہیں اٹھا سکے گا تو آج تھیلا بھی میرے کندھیاں اتے رکھ دے۔ اے خلیفۃ المسلمین دے دور اندر، اے امیر المؤمنین دے دور اندر، اے عمر فاروق دے دور اندر، انہاں دی خلافت دے اندر بچے بھکھے رو رہے ہون، اور بچے بھکھے رو رہے ہون اور بلک رہے ہون، عمر فاروق کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئے گی۔ ایک کندھیاں تے اٹھا لیا گیا، ہاتھ دے اندر کے پکڑ لیا تے بھجے ہی جا رہے نے، پائی دے ہی جا رہے نے، تیز تیز جا رہے نے۔ گھر دے اندر دستک دیتی، بچیاں دی ماں نو کہا تو آٹا وغیرہ گننا شروع کر، میں ذرا چولہے اتنے اگ جلا رہا۔ امیر المومنین اگ جلا رہے، اگ جلانے میں پھوک مار رہے نے، پھوک دے جڑے سواہ داڑھی دے اندر جا رہے۔ غلام کہہ رہا میں دیکھ رہا امیر المؤمنین خود پھوکا مار اور داڑھی دے اندر جا رہے۔ اتنے ساڈے حکمران قوم بھوک دے نال مرتی جا رہی ہے، مہنگائی دے نال مرتی جا رہی ہے، وہ خودکشیاں کرتی جا رہی ہے، وہ ساڈے حکمران جتنا بڑا عہدہ اتنی عیاشیاں، اتنیاں فحاشیاں، اتنیاں بے حیائیاں، اتنیاں اللہ دی حداں نو کراسنگ کیتا جا رہا ہے۔ کوئی حیا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ ساری قوم بھوک دے نال مرتی جا رہی ہے، اپنی عیاشیاں دے اندر مگن ہوئے جا رہے ہیں۔ ادھر امیر المؤمنین بچے بھوک دے نال بلک رہے نے، خود اگ جلا رہے نے، پھوکا مار رہے نے، ہنڈیاں نو چولہے دے اوتے رکھ دتا گیا، آٹا گن لیا گیا، ہانڈی بنا لی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واپس نہیں آئے، ایک دیوار دے نال لگ کے باہر کھڑے ہو گئے، غلام بھی کھڑا ہو گیا۔ غلام کہہ رہا امیر المومن آؤ چلیے، کھانا بھی بن گیا، ہن بچے کھا لین گے۔ فرمایا نہیں نہیں، جب تک بچے کھا نہیں لین گے، بچے کھا کے سو نہیں لین گے، عمر فاروق نو اس وقت تک چین نہیں آئے گا۔ بچے سو گئے، کھانا کھادا، بچے سو گئے۔ پوچھیا ماں نو کہ ہن بچیاں نو کوئی تکلیف تے نہیں سی؟ تے ماں کہنے لگی امیر المومنین عمر فاروق ایسا ہونا چاہیے سی، ایسا ہونا چاہیے سی، لیکن اس نے پتہ نہیں سی کہ امیر المومنین خود سالن بنا رہے نے، پھوکا مار رہے۔ یہ ہے حاکمیت، یہ ہے خلافت،
یہ حکمرانہ دیا ذمہ داریاں فحاشیاں تے بدماشیاں حکمرانہ دی ذمہ داریاں نہیں، قوم نو پکھیاں رکھنا، قوم نو دے اتے عذاب مسلط کرنا حکمران ذمہ داریاں نہیں۔ جس طرح ساری اج دی حکومت بدماشیاں تے اتر آئی ہے، قوم بھوک دے نال مرتی جا رہی ہے، لیکن کوئی فکر نہیں، مہنگائی تے مہنگائی ہوندی جا رہی ہے اور اپنی آجائشاں اندر مگر ادھر خوف، ادھر ڈر، ادھر دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاری۔ اللہ اگر ٹھوکر لا کے جانور بھی گر جائے تو تیرے کول اللہ تیرے سامنے عمر دے کول کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ساڈے حاکمانو خلفائے راشدین دی زندگی تو سبق حاصل کر کے اپنی حاکمیت اپنے عہدیاں دا صحیح استعمال کر کے قوم نو ریلیف دے کے اللہ دے کولو اجر حاصل کر کے اپنی قیامت نو اپنی زندگی نو سنوارن دی توفیق عطا فرمائے۔